بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو زعفران کے بارے میں ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ چند روز پہلے مجھے ایک کال موصول ہوئی، ایک بہت ہی خوش اور زبردست قسم کے جذبات سے بھری ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہم نے یہ سوابی کیپے کے خیبر پختونخوا میں ہم نے بڑی کامیابی سے زعفران اگایا ہے اور اس کے پھول دیکھنے کے قابل ہیں۔ تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا بہت زبردست ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ یہ کوئٹہ کے اوپر یا اس کو درجہ حرارت اور آب و ہوا ایک مختلف چاہیے ہوتی ہے، اور جو کہ سوٹیبل ہے کوئٹہ کے اوپر ہے، اور یا ایران میں ہے، اسی طرح مراکش میں اور اٹلی میں، اسپین میں، یہاں پہ یہ بہت زیادہ زعفران اگایا جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو بہت مبارکباد دی، اور وہ پروگرام آن ایئر بھی ہو گیا اور نیٹ پہ موجود ہے، فیس بک پہ اور ڈیلی موشن پہ۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنا ایڈریس بھی پوچھا، اسی میں آپ دیکھیں گے پروگرام میں، جس میں میں نے لکھا کہ زعفران کی کامیاب کاشت سوابی میں۔ تو انہوں نے میرے گھر کا ایڈریس پوچھا تو وہ تشریف لے آئے۔ تو موصوف ان کا نام تھا عبدالاحد خان۔ عبدالاحد خان اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے دوست بھی تھے۔ وہ پودا جب لائے تو میں حیران رہ گیا۔ وہ پودا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ پودا یہ ہے زعفران، جو بقول ان کے یہ زعفران کا پودا، اور اس کی میں نے جب پورا اس کو دیکھا کہ کتنا لمبا ہے، اور یہ کوئی 130 سینٹی میٹر، یعنی کوئی 4.5 فٹ سے بھی زیادہ یہ اونچا، جبکہ میں ہمیشہ یہ ایجوکیٹ کرتا آیا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو ہوتا ہے یہ ایک بالشت، زعفران کا پودا ایک بالشت اونچا ہوتا ہے۔ ایک بالشت بھی جب میں نے اس کو ناپا تو 23 سینٹی میٹر یہ بنا۔ 23 سینٹی میٹر، کہاں 23 اور کہاں 130 سینٹی میٹر۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان سے میں نے پوچھا یہ کس طرح آپ نے لگایا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو وہ ڈاکٹر صاحب یہ دبئی سے ہمیں بیج ملا تھا، اور دبئی ہم نے وہ بیج سے لگایا تھا۔ میں نے کہا کس طرح کا بیج تھا؟ انہوں نے بیج بتایا۔ میں نے کہا بابا بیج نہیں، یہ تو ایک بلب ہوتا ہے، جس طرح یہ پیاز نہیں ہے، یہ پیاز کی طرح یہ بلب ہوتا ہے جس سے کہ اس کو لگایا جاتا ہے، اور یہ بلب یہ 1 ایکڑ میں 80,000 سے 90,000 یہ بلبز لگتے ہیں، اور اس کی میں نے پوری پروڈکشن ٹیکنالوجی ایک اور پروگرام میں دی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے سے جو پھول انہوں نے جو پھول دکھائے ہیں، یہ دیکھیں یہ کس کلر کے پھول ہیں۔ یہ پھول بابا نہیں ہوتے، وہ پتیاں اس کی باقاعدہ یہ جامن رنگ کے ہوتے ہیں، البتہ ان میں ایک جو پتیاں بیکار ہیں، ان کے اندر سٹگما وہ بڑے احتیاط سے وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ البتہ یہ دیکھا کہ یہ جو پھول ہیں یہ اس کو جب توڑا تو یہ بالکل سٹگما کی طرح اس کی مشابہت ضرور ہے، یعنی کہ نقلی بنایا جا سکتا ہے اس سے، لیکن اصلی زعفران نہیں۔ تو خدا را یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہمارا دل توڑ دیا۔ میں نے بابا دل نہیں توڑا، یہ سائنس ہے، سائنس میں سچائی پہ مبنی ہوتی ہے، سائنس میں جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اور ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، ہم کس کو دھوکہ دیں گے؟ دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلی اور نقلی دونوں زعفران میں یہ سٹگما، یہ اصل سٹگما بھی میں لایا ہوں، میرے پاس ہے، اور یہ جو
پھول ہے، اس کا آپ کلر بھی دیکھیں گے، دونوں کا پھر میں موازنہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل اور نقل کی پہچان کیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی جائے۔ اب یہ پھول، یہ جو ہمارے بھائی عبدالاحد انہوں نے غلطی سے یہ سمجھے کہ یہ زعفران ہے، یہ سمجھے نقلی زعفران ہے۔ اب یہ اس کے یہ پھول، یہ میں نے یہ توڑ کے یہ رکھ لیے۔ سفید کاغذ پہ آپ یہ لے لیں، اور اس کے بعد اصل زعفران وہ رکھیں۔ یہ ہے اصل زعفران، یہ میں لایا ہوں، میرے دوست ہیں مسجد قباء میں، یہ ہے اصل زعفران کے یہ سٹگما۔ یہ دیکھیں کلر میں فرق ہے، دونوں کے کلر میں فرق ہے۔ اور اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ برف والا پانی یا ٹھنڈا، اچھا ٹھنڈا پانی وہ لیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا یہ لے لیتے ہیں، اور یہ دیکھیں دونوں کو۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی آپ نے اس پہ ڈالنا ہے، یہ ٹھنڈا، اور ادھر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دینا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد دیکھیں اس کو ہاتھ سے آپ نے اس طرح یہ کرنا ہے، اوپر سے رگڑنا ہے۔ یہ دیکھیں سونگھیں، کوئی خوشبو نہیں ہے، بالکل خوشبو نہیں ہے۔ اور جب کہ یہ زعفران کا جو اس کو جب ہم اس طرح کریں گے، اللہ اکبر، دیکھیں اس کا کلر، یہ کلر دے رہا ہے، پیلا کلر ہے، واضح آپ کو نظر آئے گا یہ۔ اور خوشبو، اللہ اکبر، بہت زبردست خوشبو ہے۔ یہ ہے اصلی زعفران اور یہ ہے نقلی زعفران، یہ اس کی پہچان ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصلی زعفران اور نقلی زعفران کا کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور کیسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی۔ لیکن جانے سے پہلے ایک حدیث مبارک، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد مبارک ہے کہ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی پر خوشی داخل کرے، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دے، یا اسے روٹی کھلا دے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، فی امان اللہ۔